کرام، حاضرین و ناظرین کرام، یہ نظر آنے والی ساری کائنات اکیلے اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، اور بنانے کے بعد وہ اکیلا ہی اس کا مالک بھی ہے۔ قرآن حکیم نے یہ باتیں صاف صاف بتلائی ہے کہ اس کائنات کا خالق بھی اللہ ہے، بنانے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور اس کا وارث اور مالک بھی صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ ہے۔ للہ میراث السماوات والارض، اللہ ہی کی وراثت ہے، ملکیت ہے آسمان اور زمین۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم مخلوق کو جو سبق یاد کروانے کے لیے تشریف لائے تھے وہ یہی سبق تھا کہ کائنات میں اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، اور اس کائنات کا اللہ کے سوا کوئی مالک اور وارث نہیں ہے۔ یہ جو دنیا کی وراثت ہے، یہ کیا وراثت ہے؟ یہ تو ایک سانس کی بات ہے، یہ وراثت نہیں ہے، یہ تو دنیا کا ایک نظام ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ لیکن جیسے ہی بندے کی آنکھیں بند ہوتی ہے، کہاں گئی اس کی وراثت؟ وہ مشترکہ قبرستان میں جا کے سونے کی اور آرام کرنے کی تھوڑی سی جگہ ملتی ہے، چاہے وہ ایکڑوں کا مالک ہو یا مرلوں کا مالک ہو یا مربوں کا مالک ہو، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں ہی آگے کو چل دیتا ہے ہر انسان کا۔ لیکن خدا ہونے کے ناطے کائنات کا اور کوئی مالک نہیں ہے رب العالمین کے سوا۔ تو اللہ کے سارے سچے نبی یہ سبق یاد کرواتے تھے۔ امام الانبیاء، فخر دو جہاں، نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ اور بیان کا خلاصہ اور نچوڑ بھی یہی ہوا کرتا تھا کہ لوگوں یہ مانو کہ اللہ ہی اس کائنات کا خالق ہے اور اس کے سوا کوئی مالک بھی نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے پھر اسے کھول کھول کے بیان کیا۔ یہاں ہم سورۃ المومنون 18واں سپارہ ہے، اس کا کچھ حصہ پڑھیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ رب العالمین خود فرما رہے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے محبوب کا عقیدہ اور نظریہ صحیح کرنے کے لیے ان سے کچھ سوال پوچھیں، ان سے سوالات کریں اور ان کے جواب دیکھیں، اور ان سارے سوالات میں یہی مسئلہ پوچھا گیا کہ رب کون ہے اس کائنات کا، خالق کون ہے اور مالک کون ہے۔ دعوت فکر دی کہ سوچو اور سوچ کر جواب دو کہ یہ کائنات کس سے بنائی۔ دیکھیے
سنیے ذرا سوالات. فرمایا قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون. میرے محبوب مکرم نبی محتشم رحمت مجسم ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے ان سے لمن الارض ومن فیہا، جو زمین میں ہے اور خود یہ زمین، اگر تمہیں پتا ہے تو بتاؤ یہ کس کی ہے. لمن الارض، بتاؤ زمین کس کی ہے. ومن فیہا، اور جو بھی زمین کا باشندہ اور باسی ہے، یہاں کا رہنے والا ہے، وہ کس کا ہے. پوچھئے ذرا ان کنتم تعلمون. اب اگر تمہیں کچھ خبر ہے، علم ہے، تو بتاؤ نا یہ زمین کس کی، زمین کا مالک کون ہے. فرمایا سیقولون للہ. یہ مکہ والے جانتے ہیں، مانتے ہیں، اس لیے جواب یہی دیں گے کہ للہ، زمین بھی اللہ کی اور زمین میں رہنے والے بھی اللہ کے، یعنی زمین کا مالک بھی اللہ رب العالمین اور زمین میں رہنے والے انسانوں کا مالک بھی اللہ. یہ جواب دیں گے. فرمایا قل افلا تذکرون. اگر یہ جواب دے دے تو میرے محبوب ان سے پوچھئے سوچو وچار کیوں نہیں کرتے. اتنا مانتے ہو پھر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں کرتے ہو. پھر پیغمبر کا اس عنوان پر مقابلہ کیوں کرتے ہو جب اللہ کے پیغمبر اللہ ہی کے خالق ہونے کا اعلان کرتے ہیں تو تمہیں تکلیف کیا ہے. مانتے بھی ہیں کہ کائنات اللہ کی ہے، پھر دوسروں کی طرف کیوں جاتے ہو. اس لیے فرمایا کہ یہ بھی پوچھئے کہ سوچو وچار کیوں نہیں کرتے، نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے. خود اپنی زبان سے کہتے ہو کائنات کا مالک اللہ ہے، پھر اپنی ضرورتوں حاجتوں مشکلوں کے لیے کہاں جاتے ہو. دوسرا سوال فرمایا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. میرے حبیب معظم پوچھئے ان سے ساتوں آسمان کا مالک کون، ورب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا رب کون ہے. یہ بھی سوال کیجیے کہ ساتوں آسمانوں کا مالک کون اور عرش عظیم کا مالک کون. یہ سوال ان کے سامنے رکھیں، یہ پوچھئے ان سے. سیقولون للہ. میرے محبوب ان کا جواب یہی ہوگا کہ ساتوں آسمانوں کا مالک بھی اللہ اور عرش عظیم کا مالک بھی اللہ ہے. یہ کہیں گے اور وہ کہتے تھے، اتنی بات مانتے تھے کہ آسمانوں کا رب بھی اللہ، عرش عظیم کا مالک بھی اللہ.
میرے محبوب جب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہتے تو ان سے پوچھئے افلا تتقون، اتنی بات جب تسلیم کرتے ہو مانتے ہو کہ ساتوں آسمانوں کا رب بھی اللہ ہے اور عرش عظیم کا مالک بھی اللہ ہے، تو افلا تتقون، در خدا چھوڑ کے غیر کے در پہ جاتے ہوئے ڈرتے نہیں ہو؟ پھر جب کائنات کا مالک اللہ کو تسلیم کرتے ہو، اتنی بڑی کائنات اس نے بنائی، اتنی بڑی کائنات کہ اس کے کنارے ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکے، اور جن آسمانوں کی بات کر رہے ہیں اس آسمان کو کوئی چھو تک نہیں سکا، اتنی بلندی پر اور اتنی اس کی وسعت، تو پھر افلا تتقون، ڈرتے نہیں ہو؟ تیسرا سوال، فرمایا کل من بیدہ ملکوت کل شیء، زمین کا ذکر ہوا، انہوں نے کہا اللہ ہی مالک، آسمان اور عرش عظیم کا سوال ہوا، انہوں نے کہا اللہ ہی مالک، ساری کائنات کا مالک۔ اللہ نے سارے شک دور کرنے کے لیے یہ سوال کروایا، فرمایا قل میرے محبوب مکرم حالی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے من بیدہ ملکوت کل شیء، کون ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہے ساری چیزوں کی بادشاہی، ملکوت بادشاہی، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، کائنات میں اگر کسی کو پناہ دے سکتا ہے تو وہی، اور اس کے مقابلے میں کسی کو کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ یہ رتبہ، یہ مقام، یہ کس کا ہے؟ پوچھئے اس سے میرے بہن، یہ ذہن بنایا جا رہا ہے، یہ ذہنوں کے جالے اتار کے اللہ کا ذکر اجالا کیا جا رہا ہے کہ پوچھئے ان سے ساری کائنات کی ہر چیز کس کے قبضہ میں ہے، اور کون ہے جو ساری کائنات میں پناہ دے سکتا ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ اس کے دشمن کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ کتنی باریک ہے۔ بعض لوگ جب مقابلے پہ آتے ہیں تو اللہ کے بندے کا اللہ سے مقابلہ کرواتے ہیں کہ اللہ نے نہیں دیا، فلاں نے دے دیا، تو اللہ پوچھتے ہیں کہ ہے کون ایسا ہو کہ میرے مقابلے میں کسی کو کوئی پناہ دے دے، میں پکڑوں اور وہ چھڑوا دے، کوئی نہیں۔ فرمایا ان کنتم تعلمون، اگر علم ہے تو جواب دو اس اہم سوال کا۔ خود ہی فرمایا کہ سیقولون للہ، میرے محبوب یہ مکہ والے کہیں گے کہ ساری کائنات کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کہیں گے قل فأنا تسحرون، یہ جواب دے دے تو ان سے پھر پوچھئے کہ پھر تم کہاں بہہ کے جاتے ہو، تم کس جادو کا شکار ہو گئے ہو؟ جب مانتے ہو زمینوں کا مالک اللہ، پھر
پھر مانگنے کے لیے ادھر ادھر کیوں جاتے ہو؟ جب مانگتے ہو آسمانوں کا پیدا کرنے والا صرف اللہ، چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے ادھر ادھر زمین جہاز کیوں جھکاتے پھرتے ہو؟ جب مانتے ہو عرش عظیم کا مالک بھی اللہ ہو، تمہیں کیا گیا ہے فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ؟ یہ دائیں بائیں کیوں جاتے ہو؟ جادوگر تمہیں شکاروں کے تم، کیا کسی نے پھونک دیا ہے تم پر کہ بات ادھر آتی ہے تو صاف صاف کہتے ہو کہ کائنات کا مالک اللہ ہے؟ جس نظریے پر جاتے ہو، جس سوچ کی وجہ سے بندہ در خدا چھوڑتا ہے، اس کا تذکرہ پھر فرمایا۔ عام بندہ کی سوال جواب یہ پڑے کہ وہ اللہ ہی کو سب کچھ کا مالک سمجھ رہے ہیں، آسمانوں کا مالک بھی اللہ، زمینوں کا مالک بھی اللہ، عرش عظیم کا مالک بھی اللہ، یہ وہ کہہ رہے ہیں، وہ مان رہے ہیں، تو پھر جھگڑا کیا تھا؟ پھر لڑائی کس بات کی تھی؟ پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مقابلہ کس بات کی کرتے تھے؟ وہ بات یہ تھی کہ وہ اللہ کے اختیارات دوسروں میں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے اللہ بھی کرتا ہے، ہمارے یہ معبود بھی کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے قریب ہی ہے اللہ کا، بڑا ناطہ ہے ان کا اللہ کے ساتھ، بڑا قرب ہے انہیں حاصل۔ سنیے قرآن مجید، فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اگر یہی سوچ لے کے جاتے ہو کہ وہ اللہ کا بڑا پیارا ہے اور اللہ نے اسے کوئی اختیارات سونپ رکھے ہیں، اور پھر کبھی کسی کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، کسی کو اللہ کی بیٹی کہتے تھے، کسی کو اللہ کی بیوی کہتے تھے، جہاں کہیں بھی جاتے تھے نا اللہ کا در چھوڑ کر، آپ کو حیرانی نہیں ہوتی کہ کعبہ ان کے گھر میں، اللہ کا گھر ان کے شہر میں، اور اسے چھوڑ کے دوسروں کے پاس جاتے ہیں؟ تو کتنی عجیب بات ہے۔ تو جو سوچ ان کو لے کے جاتی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کا کوئی ذات دار ہے، اللہ کا کوئی رشتہ دار ہے، کسی کو اللہ نے سونپ رکھی ہے خدائی۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اللہ نے کسی کو بیٹی نہیں بنایا، اور دوسری جگہ پہ بیوی کا بھی تذکرہ ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَلَا صَاحِبَةٍ، اللہ کی نہ کوئی اولاد اور نہ اللہ کی کوئی بیوی۔ اور سورہ اخلاص کس مسلمان کو نہیں آتی؟ فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا بیٹی، نہ وہ کسی کا بیٹی بیٹا، نہ اس نے کسی کو جنا اور جنم دیا، نہ اس سے کسی نے جنا اور جنم دیا۔ اور یہی باتیں جب اللہ قرآن ذکر کرتا ہے تو وہاں پھر اللہ شکوے کے طور پر کہتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، تم نے رب کو سمجھی کوئی؟ معبود اور عابد کے درمیان فرق کو سمجھا ہی نہیں تم نے۔ جو سجدہ ریز ہے، جو سجدے میں ہے، اس کا اور جس میں سجدہ ہو رہا ہے اس کا تم نے فرق ہی کو نہیں کیا۔ اب سوچے اللہ کا کوئی ولی سجدے کے بغیر ولی بن سکتا؟ سجدے کرتے ہوں گے نا اللہ کے سجدے ولی،
تو جو سجدے میں ہے اور کس کو سجدہ کیا جا رہا ہے، فرق ہی کوئی نہیں تم نے کیا، اس سے بھی مانگ رہے ہو، اس سے بھی مانگ رہے ہو۔ اللہ کے سارے سجدے نبی بھی بلا شک اللہ کے ساجد تھے، کرتے تھے کہ نہیں سجدہ؟ تو جو سجدے میں ہے وہ ولی ہو یا نبی ہو، جو اس کو سجدہ کر رہا ہے، تم نے فرق پھر کیا کیا؟ اور یہ منظر اللہ نے قیامت والے دن بھی دکھانا، ساری کائنات سے اعلیٰ، ساری کائنات سے افضل، نبیوں کے سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کے سامنے سجدہ کرنا قیامت والے دن، تاکہ دنیا کو پتہ چلے ساجد کون ہے، مسجود کون ہے، عابد کون ہے، معبود کون ہے، اور سائل کون ہے، مسئول کون ہے۔ اس حدیث میں صاف لفظ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ سجدے سے اٹھائیں گے، سوال بات یہ کریں گے، سائلوں کا میرے محبوب سائل بنیے، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا۔ قیامت والے دن بھی اللہ نے یہ بتلانا ہے کہ مانگنے والا کون اور دینے والا کون، یہ منظر وہاں بھی نظر آئے گا۔ حدیث شفا جس کو کہتے ہیں، بڑی لذیذ اور طویل حدیث۔ تو یہ جو جانتے تھے اسی نظریے اور سوچ کی وجہ سے کہ شاید یہ اللہ کے بیٹے ہوں، یہ پیارے ہوں، اور مکہ والوں نے کچھ سمجھ رکھا۔ وہ نائلہ نام کا جو بت تھا، بت عورت کا بت تھا، اس کے بارے میں یہی سوچ تھی کہ اللہ کی بیوی۔ تو سارے سوالوں کے بعد اعلان کیا کہ ترجمہ سننے والا ہے ساری آیت کہ اللہ نے کسی کو اولاد نہیں بنایا، وما كان معه من إله، اور صاف صاف سوچ کے رکھو دل میں کہ اللہ کے ساتھ ما كان معه، اللہ کے ساتھ من الہ کوئی خدا اور نہیں ہے، کہ اللہ بھی خدا ہو، کسی اور کی خدائی کا بھی ڈبکا بج رہا ہو، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر ہوتا تو منظر کیا ہوتا؟ قرآن کی سنیے، فرمایا اگر ہوتا ایسے کہ اللہ بھی خدا، کوئی اور بھی خدا، اللہ کا آرڈر بھی چل رہا، کسی اور کا بھی آرڈر چلتا ہوتا، اللہ کی مشیت بھی ہوتی، کسی اور کی چاہت بھی چلتی ہوتی، منظر یہ بننا تھا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، ہر ایک خدا نے اپنی خدائی لے کے الگ ہو جانا تھا۔ کہنے والے نے کہنا نہیں تھا یہ میں نے پیدا کیا، وہ میں نے بنایا، یہ میری مخلوق ہے، یہ میری مخلوق ہے۔ تو ہر ایک خدا نے اپنی تخلیق کی ہوئی چیزوں کو لے کے الگ ہو جانا تھا۔ اور دوسرا وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ایک کے سوا اور خدا ہوتے تو چڑھ دوڑتا ایک دوسرے پر، ہر ایک خدا نے کوشش کرنی تھی میری خدائی کا پرچم زیادہ بلند ہو، ہونا تھا کہ نہیں ہونا؟ لوکا دوسری جگہ فرمایا لوکان فیہما آلہۃ الا اللہ، لوگوں اللہ کے سوا اگر اور بھی کوئی خدا ہوتے، کسی اور کی بھی چلتی ہوتی، رزلٹ یہ نکلنا تھا فسدتا، زمین و آسمان میں تباہی اور بربادی آ جانی تھی، کیونکہ ہر خدا نے یہ تقاضا کرنا تھا کہ میری خدائی کا پرچم زیادہ بلند ہو۔
تو اس لیے لڑائی تو ضروری تھی. تو سمجھائی یہ بات کہ کائنات میں خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں. کائنات کا وارث حقیقی اور مالک حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں. ایک جگہ اور پڑھ لیجیے تاکہ مزید ذہن صاف ہو جائے کہ کیا دوسروں کے پاس کچھ ہے یا نہیں. جو بھی جا رہا ہے ذہن سوچ مائنڈ لے کے جاتا ہے کہ ملنا ہے مجھے وہاں سے. اولاد کے لیے جاؤ, رزق میں برکت کے لیے جاؤ, خبروں کے تصویر اور کیسوں میں بریت کے لیے جاؤ. تو کیوں کہ ملے گا وہاں سے. ہے ان کے پاس یا نہیں؟ قرآن سے پوچھنا چاہیے کہ جانے والے جہاں پہ رہے ہیں کہ ملے گا وہاں ہے یا نہیں. فرمایا یہ صورت ہے سبا 22-12. ترجمہ میں اکثر عرض کرتا ہوں, گھر جا کے ضرور دیکھیے تاکہ ذہن صاف ہو. فرمایا وَلِدْعُوا الَّذِينَ دَعَوْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ. میرے حبیب مکرم فرما دیجئے کہ اللہ کے سوا جن کے پاس جاتے ہو کہ وہاں ہے ملے گا. یہ سوچ لے کر جاتے ہو کہ وہاں ہے ملے گا. فرمایا لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. سنو ان کے پاس ہے یا نہیں قرآن کا فیصلہ, وہ دے سکتے ہیں یا نہیں قرآن کا فیصلہ, ان کے اختیار میں ہے یا نہیں. اولاد دینا, کیسوں سے بری کرنا, مریضوں کو شفا دینا, اسی لیے جاتے ہیں یا نہیں یہ بھی تو سوچو اور قرآن سے سوچو, اللہ کی کتاب کی بات کرو. فرمایا لا یملکون مثقال ذرۃ. تم تو بڑی بڑی امیدیں لگا کے اور ذہن بنا کے جاتے ہو اولاد ملے گی, بیمار کو شفا ملے گی, کاروبار میں ترقی اور برکت آئے گی, وہاں جا کے مانگیں گے درے خدا چھوڑ کر. تو سنو وہاں سے کیا ملنا ہے. لا یملکون مثقال ذرۃ. ایک ذرے کے برابر کسی چیز کے بھی وہ مالک نہیں ہے. فی السماوات ولا فی الارض. نہ آسمان میں نہ زمین میں. اللہ کے پیارے ہیں وہ دے سکتے ہیں. اللہ ان کو نوازا ہوا ہے, یہ ہے وہ ہے, اس طرح کی باتیں نہیں رکھتی. قرآن کہہ رہا ہے ضربے کے مالک. اگلا لفظ اس سے بھی صحیح. فرمایا وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ. اس کائنات کی حکومت ملکیت میں ذرہ برابر بھی ان کا حصہ نہیں ہے. مَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ. ایک ذرہ برابر بھی ان کا حصہ نہیں ہے, کوئی حصہ نہیں ہے, کسی کا کوئی حصہ نہیں. اس کائنات کا مالک اللہ ہے. اور فرمایا وَمَا لَهُ مِنْهُ مِنْ ظَهِيرٍ. کوئی ذرہ برابر اگر سمجھے کہ یہ خدا کی خدائی میں خدا کا ہاتھ بٹاتے ہیں تو یہ بھی سن لو کہ وَمَا لَهُ اس کا کوئی نہیں مِنْهُ ان میں سے مِنْ ظَهِيرٍ ہاتھ بٹانے والے. وہ کائنات کا اکیلا مالک ہے, وہ اکیلا خالق ہے. تو پیغمبروں کی یہ تعلیم ہمیشہ سے ہے کہ اس کائنات میں خدائی صرف ایک اللہ کی ہے, مالک صرف ایک اللہ ہے, اس کائنات کا خالق صرف ایک اللہ ہے. اور جن جن لوگوں کو, جن جن ہستیوں کو, جن جن درباروں کو اللہ کے علاوہ ایسا سمجھ رکھا ہے, اللہ نے ان کے بارے میں انکار کر دیا کہ نہ ان کا کوئی حصہ ہے, نہ وہ ذرے کے مالک ہے, اور نہ وہ اللہ کی مدد
مددگار اور ہاتھ بٹانے والے ہیں۔ کائنات کا نظام صرف ایک اللہ رب العالمین چلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم کی سمجھ عطا فرمائے۔